جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی جزا۔ اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی، میں نے لاکھوں کا اجتماع کر دیا تاکہ دنیا سمجھ جائے، لیکن اے حسین وہاں چھری رکھی گئی تھی، یہاں چھری چل گئی۔ اے حسین آپ کی قربانی اس سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ اللہ کے گھر کا اور کربلا کا مقابلہ نہیں ہے، یہ ان ہستیوں کی قربانیوں کا مقابلہ ہے۔ عزیزان گرامی، ابراہیم خلیل خدا ہے، لیکن ابراہیم بھی سلام کرتے ہیں حسین ابن علی، جناب اسماعیل بھی سلام کرتے ہیں جناب امام حسین کو، جناب ہاجرہ فخر ہاجرہ کو سلام کرتے ہیں، نہیں پہنچا سکا۔ جناب ہاجرہ ایک نبی زادے کی محبت میں صفا مروہ کے درمیان تیز تیز چلی، اللہ نے صفا مروہ کے درمیان سعی کو واجب قرار دے دیا، لیکن فخر ہاجرہ زینب کبریٰ دو بھائیوں کے لاشوں کے درمیان تڑپی، ایسا تڑپی کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چادر چھین لی گئی، لیکن بی بی اس حالت میں بھی۔ میں بھی مصائب پہ نہیں آیا تھا، لیکن آپ نے ماحول بنایا، میں تفصیل سے پڑھوں گا۔ میں بھی بیان کرنا چاہتا تھا، چلیے گا آج میرے ساتھ، ابھی تو میں نے صرف شروع کیا مسائل۔ ایسا ہی دن تھا، لیکن کراچی میں آج اتنی گرمی نہیں ہے۔ میں اس سال جب عاشورے پہ گیا نا تو 47 درجے سینٹی گریڈ تھا، لیکن پھر بھی کوئی ماں بچے کو سنبھال نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی ہے کربلا میں کہ ماؤں نے کربلا جا کے بچوں کو سنبھالنا بند کر دیا۔ آج کوئی بچہ کربلا سے پیاسا نہیں آتا، آج کوئی بی بی کربلا سے بغیر چادر کے نہیں آتی، اگر بغیر چادر کے چلی بھی جائے تو وہاں سب چادریں بانٹی جاتی ہیں۔ نہ جانے کس کی چادر چھینی گئی۔ اب کربلا میں لوگ تبرک میں چادریں بھی دیتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، چادریں تک تبرک میں بانٹی جاتی ہیں۔ اور کئی مرتبہ بڑے بڑے امیر گھرانوں کی خواتین میں نے دیکھا برقعوں میں چادروں میں بھیک مانگ رہی ہیں، چادر دے دو تبرک میں، تبرک میں چادر دے دو، یہ کربلا کی چادر۔ میں نے خود دیکھا زری پہ چادریں لوگ ڈال رہے تھے، ایک خاتون نے کہا ہو سکے تو زری سے چادر دلوا دے، یہ جناب زینب کے صدقے میں چادر مل جائے۔ میں نے کل رات سولجر بازار میں مولا امام حسن عسکری کی پوری شہادت پڑھ دی تھی۔ آج مرحوم مسیب زیدی صاحب نے جس مجلس کی بنیاد رکھی تھی، جو جلوس رکھا تھا، وہ کیونکہ بنا بر روایت 8 ربیع الاول کو بیبیوں کی مدینے واپسی ہے۔ جب جا رہی تھی نا بیبیاں تو جانتے ہیں اماریوں کو سجانے والی ہستی کا نام کیا تھا؟ عباس ابن علی۔ جناب عباس اماریاں سجا رہے تھے، میری بہنیں جا رہی ہیں، لیکن جب اماریاں واپس آئیں نا تو جناب ام کلثوم نے ایک مرتبہ کہا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے نانا کے شہر مدینہ اب ہمیں قبول نہ کرنا، جب ہم گئے تھے تو بھائیوں کا سایہ تھا، گودیاں بھری ہوئی تھی، اب ہم واپس آئے بھائی مارے گئے، ہماری گودیں اجڑ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج رونے میں کوئی بخل نہ کرے، آخری مجلس ہے، اس کے بعد ولادت شہادتیں، غم حسین کی آخری مجلس۔ بھئی دنیا میں رسم ہے کہ جب چاند رات کو مجلس ہوتی ہے یا پہلی محرم کو تو مدینے سے روانگی پڑھی جاتی ہے، 8 ربیع الاول کو مدینے واپسی پڑھی جاتی ہے۔
آئیں ذرا میری طرف دیکھیے گا، جہاں تک دیکھ سکیں دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا مدینے چلیے۔ مولا سجاد نے کہا بشیر جاؤ جا کے اعلان کر دو۔ میں نے یہیں پہ مصائب کو روکا تھا۔ بشیر نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مدینہ بہت بڑا ہے، جو قریب میں گھر تھے انہوں نے سن لیا، جو لوگ دور تھے انہیں لوگوں نے بتایا۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا، کہا محمد حنفیہ کو بتا دو حسین ابن علی کا قافلہ واپس آ گیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا مولا حسین مارے گئے۔ حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں، حضرت عباس سے پڑھے، تو ایک آدمی نے یہ نہیں بتایا کہ امام حسین مارے گئے۔ کہا اے محمد حنفیہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ وہ گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، کہا کربلا کی جانب لے چل، عراق کی جانب لے چل، جو عراق سے دروازہ مدینے میں آتا ہے وہاں لے چل، میں بھائی کا خود استقبال کروں گا۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ بڑی تیزی سے آئے، گھوڑے کو روکا، دیکھا سامنے مولا سجاد سیاہ امامے میں جناب عباس کے علم کو ہاتھ میں لیے سفید ریش سے کھڑے۔ جناب محمد حنفیہ نے گھوڑے کو روکا، آواز دے کے سوال کیا این این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہا؟ مولا سجاد نے آواز دے کے کہا قد قتل بکربلا، آپ کے بھائی کربلا میں مارے گئے۔ جناب محمد حنفیہ بڑے غیرت مند تھے، آنسو بہنے لگے، ابھی بھی گھوڑے پہ سوار ہیں۔ ایک مرتبہ رک کے سوال کیا اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا چچا جان قد قتل، آپ کے بھائی عباس بھی مارے گئے۔ ان کے آنسو اور تیز ہو گئے، بس ایک سوال کیا، کہا اور کچھ نہ بتاؤ، میرے آخری سوال کا جواب دے دو۔ میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی، مجھے اتنا بتا دو علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ ایسے ہی ماتم کرتے جائیں، روتے جائیں، میں بھی پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ سوال کیا میری بہنوں کا کیا ہوا، علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے رو کے فرمایا چچا علی کی بیٹیوں کو کوفے شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، یزید جیسے شرابی کے دربار میں لے جایا گیا، علی کی بیٹیوں کو تازیانے مارے گئے۔ جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔ جیسے ہی زمین پہ گرے مولا سجاد تیزی سے آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانو پہ رکھا، کہا چچا گھر چل کے روئیں گے، چچا ہمت کیجئے، آپ زمین پہ گر گئے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے سوال کیا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد علی ابن حسین، چچا میں زین العابدین سید سجاد۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے غور سے دیکھا، کہا سید سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا جب یزید کہہ رہا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ۔ میں مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں سارا مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پروردگارہ بس اتنی طاقت دے دے میں آج بیویوں کے مصائب سنا دوں۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ کو لوگ اٹھا کے گھر واپس لائے۔ میری طرف دیکھیے گا، زیارت برآمد ہونی ہے، عماریاں برآمد ہوں گی۔ جانتے ہیں جناب محمد حنفیہ بار بار کیا جملہ دہرا رہے تھے؟
جب انہیں اٹھایا نا لوگوں نے گھر لے چلو تو بار بار ایک ہی جملہ دہراتے، علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں۔ اجرکم اللہ۔ مولا سجاد نے فرمایا، پھوپھیوں سے کہا گھر چلیے، کہا میرے گھر یعنی بابا کے گھر یعنی مولا حسین کے گھر۔ جناب زینب نے کہا نہیں بیٹا سجاد، میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی، میں اپنے نانا کو اپنے بھائی حسین کا پرسہ پیش کروں پھر گھر جاؤں گی۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا میرے نانا کا روضہ خالی کر دو۔ جناب زینب آئیں، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے کہا یا جدہ انی ناعیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی۔ سارا مدینہ رونے لگا، بی بی نے مصائب شروع کر دیے۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، نانا جب خنجر چلا، میں نے برقعے کا دامن پھیلایا، نانا میں نے سارے کربلا میں آنے والے قاتلوں سے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نانا کسی نے میری ایک نہ سنی، روایت کے الفاظ ہیں، سنیں گے، جی بھر کے روئیے گا، سانس لے لیجئے میں بھی پڑھوں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز دب گئی تھی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے نیل دکھاتی، نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میرا بھائی یہاں برداشت نہیں کر پا رہا، میں کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آخری مجلس ہے، کچھ ہی دیر میں آپ جلوسوں سے گھر چلے جائیں گے، نرم و نازک بستر پہ بیٹھ جائیں گے، ہائے سیدہ کی بیٹیاں خاک پہ بیٹھی رہے۔ نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، بھئی 5 منٹ، ابھی زیارت برآمد نہیں کریں، 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلیے، میں اپنی ماں کو حسین کا پرسہ دینا چاہتی ہوں۔ مولا سجاد نے کہا سب لوگ چلے جائیں۔ ایک مرتبہ پھپھی سے کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلیے، پھپھی کو لیا، اپنی دادی کی قبر پہ لائے، کہا پھپھی اماں ماں سے ودا کر لیں۔ میرے طرف دیکھیے گا، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ایک بی بی، ایک خاتون، ایک عورت اپنے شوہر سے اپنے مصائب چھپا لیتی، اپنے بیٹوں کو اپنے مصائب نہیں بتاتی، بھائیوں سے اپنے مصائب چھپا لیتی، باپ کو نہیں بتاتی، لیکن جب ایک خاتون ماں سے ملتی ہے تو چھپا نہیں پاتی مجھ پہ کیا گزری۔ جناب زینب ایک مرتبہ رونے لگی، اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں۔ بی بی نے سامان کھولا، کرتا نکالا، جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا، رو کے کہنے لگی اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا جس میں حسین پہ خنجر چلے۔ قبر پہ زلزلہ سا آنے لگا، بی بی نے فرمایا اماں برداشت نہیں ہوا، اماں آپ نے کرتا دیکھا، میں نے خنجر، اماں میں نے خنجر چلتے دیکھا۔ مولا سجاد نے جناب زینب کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں بس کیجئے، گھر چلی، اپنے گھر لے آئے، مولا حسین کے گھر۔ جناب زینب نے ہر بی بی سے پرسہ لیا،
ہر بیوی کو پرسہ دیا. جب کچھ دیر گزر گئی نا تو حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا کہ سید سجاد اپنی پھپھی سے کہیں گھر واپس آ جا. جناب زینب نے کربلا میں بیٹوں کو گریہ نہیں کیا, شام میں بیٹوں کے سر نہیں لیے, چہلوں پہ واپس گئیں, قبروں پہ نہیں گئے, نانا کے روضے پہ بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا, ماں کی قبر پہ بیٹوں کا کوئی گلہ نہیں کیا. جب گھر میں آئی نا بھائی کے, سب کو منع کر دیا مجھے بیٹوں کا پرسہ نہ دینا, صرف حسین کا پرسہ دینا. لیکن جب اپنے گھر جانے لگی, آخر ماں تھی, کب تک برداشت کرتی, بی بی نے برقع سر پہ رکھا, کلیجہ منہ کو آنے لگا, دل پھٹنے لگا, بی بی کے پاؤں لرزنے لگے. جیسے ہی اپنے گھر میں آئیں, صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھیں, بی بی نے جانمازیں اٹھائیں, سینے سے لگائیں, رو کے کہا آن محمد, میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا, میں جینا نہیں چاہتی. آخری جملے ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, آخری جملے میری طرف دیکھیے گا, سارا مجمع میری طرف دیکھیے. بی بی زمین پہ بیٹھی گریہ فرما رہی تھی, اتنے میں جناب عبداللہ آ گئے. نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ, جناب عبداللہ پہچان نہیں سکے. ایک مرتبہ رو کے فرمانے لگے, بی بی کیا بات ہے, آپ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں, میری زوجہ گھر نہیں ہے, آپ تشریف لے جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کہا عبداللہ پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہوں. میرا ایک بھائی یہاں بے ہوش ہو گیا, آخری جملے سن لیجئے, عبداللہ میں زینب ہوں. عبداللہ ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, عبداللہ اون و محمد مارے گئے. نہ جانے کیا دیکھا جناب عبداللہ نے, زمین پہ گر گئے. کوئی ان کی مدد کرے. میرا ایک بھائی بھی ہوش ہو گیا. سوال کروں آپ سے, بی بی کے مصائب پہ مرد بے ہوش ہو گئے. اگر کوئی چھوٹی بچی شام غریبہ میں بے ہوش ہو جائے اور پانی نہ ہو